بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الائٹ اسکول شفیع کیمپس کی جانب سے 8ویں جماعت کے طلباء اور طالبات کو خوش آمدید۔ تو بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم اور خیر و عافیت سے رہیں، آمین۔ تو بچوں آج کی سرگرمی شروع کر جی تو بچوں آج ہمارا اردو الف کا سبق ہے عنوان حمد، اور اس میں ہم کریں گے سرگرمی نمبر 3، اور ہماری سرگرمی ہے مشقی سوالات و جوابات۔ جی ہاں، ہم نے گزشتہ جو 2 سرگرمیاں تھیں یا 2 لیکچر تھے، ان میں ہم نے اشعار کی تشریح کو مکمل کیا اور مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا اور طریقہ کار لکھوایا گیا۔ تو آج کی سرگرمی میں ہم کام کریں گے مشقی سوالات و جوابات پر۔ یہ آپ کے مشقی سوالات آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ تو بچوں آپ اپنی اردو کی کتاب کا جو مشقی سوالات کا صفحہ ہے اس کو کھولیے اور اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ سوالات آپ کو کتاب میں سے ملیں گے۔ صفحہ نمبر 3 آپ کھولیں گے اور سوالات آپ کو کتاب پر ملیں گے، اور جواب جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کروں گی۔ تو بچوں یہ ہمارا جواب ہے، جواب نمبر 1۔ تو اس کا سوال کیا ہے کہ آسمان پر لوگ کون سے عمل پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ یعنی ہمارا پہلا سوال ہے کہ کون سے عمل پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا کہ آسمان سے تارا ٹوٹنے کا عمل۔ حمد میں ہم نے پڑھا، شاعر نے ہمیں بتایا کہ آسمان سے تارا ٹوٹنے کا جو عمل ہے اس پر لوگ وہم کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دراصل یہ ایک ایسا وہم ہے یا ایک ایسا عمل ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کا دراصل مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا عقیدہ کمزور ہو اور وہ اپنے خدا پر بھروسہ نہ کرتا ہو، اپنی اس کے لکھی ہوئی تقدیر پر یقین نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کا دل گھبراتا ہے اور یہ وہم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس میں مزید میں اضافہ کروں گی کہ دراصل پرانے وقتوں میں لوگوں نے ایک سوچ جو ہے وہ مضبوط کر رکھی تھی کہ جب آسمان سے تارا ٹوٹ جائے تو دعا مانگیں، وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ تو بچوں یہ زمانہ جاہلیت کے جو دور تھا اس میں ہی زیادہ تر یہ واقعات اور ان باتوں پر جو ہے وہ یقین کیا جاتا تھا، اور کچھ لوگ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ جب وہ آسمان پر تارا ٹوٹتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کو یہ بات کا پکا یقین ہو جاتا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ تو برا ہونے والا ہے، حالانکہ ان دونوں باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آسمان سے تارا ٹوٹنے کا عمل اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی حکمت اور اپنی قدرت کا جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو چلیے اب جواب نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ تو جواب نمبر 2 کے لیے آپ اپنا کتاب سے سوال نمبر 2 پڑھیے کہ کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ تو جب شاعر اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو اپنے گھر سے دوری بھی شاعر کا جگر جو ہے اس کو قوی رکھتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا خدا، میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے جواب نمبر 3۔ جواب نمبر 3 کے لیے آپ دیکھیں گے سوال نمبر 3 کہ شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شاعر کا اپنے خدا پر اعتقاد اور بھروسہ ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اس حمد میں خوف زدہ کرنے والی کون کون سی جگہیں بتائی گئی ہیں؟ تو وہ ہے مرگٹ، کھنڈر، قبرستان، سنسان میدان۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر انسان کو بہت مضبوط سے مضبوط انسان بھی ہو تو اس کو خوف آتا ہے، لیکن شاعر ہمارے اپنے عقیدے کو اور ہمارے یقین کو پختہ کر رہا ہے کہ جب تمہیں خدا پر بھروسہ ہو تو پھر تمہیں کہیں بھی کسی بھی بات کا خوف نہیں آ سکتا۔ سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں کہ اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو جواب نمبر 5 میں پوری حمد جو ہے نظم وہ اس کا آتا ہے، یعنی بات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نے اپنے الفاظ میں اس بات کا جواب لکھنا ہے۔ اس سوال کا جواب جب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ذہن میں پہلا کیا خیال آتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے ذہن میں پہلا خیال آئے گا کہ ہمارا اپنے خدا پر اعتقاد اور بھروسہ ہے، اور ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے جگر کو ہمیں قوی رکھتا ہے۔ یہ تو ہو گئی سوالات و جوابات کی بات۔ اب ایک نئی سرگرمی ہے جس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی کہ نئے الفاظ اور ادائیگی۔ تو بچوں، آپ نے اس حمد میں اپنے اس اردو کی درسی کتاب میں کچھ نئے الفاظ جو ہیں وہ دیکھے اور پڑھے ہوں گے۔ اب دیکھنے میں یہ الفاظ آپ کو یوں لگتے ہیں کہ بہت آسان ہیں اور ان کو جیسے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے بولا جائے گا تو ان میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن ان کی لکھنے میں تو غلطی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو بولنے میں یعنی ادائیگی میں تلفظ جو ہے اس کو غلط کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ جیسے پہلا لفظ ہے قوی، تو کچھ بچے جو ہیں یا ہمارے سننے میں آیا ہے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے کوئی، لیکن یہ کوئی نہیں، یہ قوی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ ہے می، بارش، یعنی می اس کو بولتے ہیں، اوپر نون غنہ اسی لیے ہے کہ نون اور ہے جو ہے وہ نون اور ہے کی آواز نہیں دے گا، وہ نون غنہ کی آواز دے گا۔ تو می جو ہے وہ بارش کا مترادف ہے، یعنی دوسرا لفظ۔ مرگھٹ، مرگھٹ جہاں پر مردے جو ہیں ان کو جلایا جاتا ہے تو اس جگہ کو مرگھٹ کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہم لفظ جو ہے اور گمان لفظ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سے پڑھا ہوگا، لیکن 8ویں جماعت کی درسی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ وہم و گمان یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ آپ کے سامنے نئے آ کر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو نئے بن گئے ہیں، تو یہ وہم و گمان ہو گیا۔ جی تو بچوں، یہ ہے ہماری آج کا ہمارا جو سرگرمی تھی۔ اس سرگرمی کو ختم کرنے کے لیے جو ہماری اختتامی کلمات ہیں یا الفاظ ہیں، یعنی کہ آج کی اچھی بات۔ تو آج کی اچھی بات میں ایک شعر بیان کروں گی جس کی وضاحت جو ہے وہ خود بخود ہو جاتی ہے کہ اے خدا، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر، دل صورت مینا دے، میں نے اس طرح لکھا آمین۔ یعنی کہ یہ ایک دعائیہ کلمات ہیں، ان میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر، ہمیں سچا اور مضبوط انسان بنا، اور ہمارے سینوں کو روشن کر دے، اور ہمارے دل جو ہیں وہ شیشے کی طرح صاف اور پاک کر دے۔ تو یہی عمل، یہ 4 اچھی باتیں ہیں جو آپ کو بھی اپنے اندر خود پیدا کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو کامیابی اور کامرانی دیں گے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، آپس میں سچائی ایمانداری کے ساتھ رابطہ قائم کریں، اپنے سینوں کو روشن رکھیں، برائی کو، غیبت کو، جھوٹ کو نکالیں، اور اپنے دل جو ہیں ان کو خوبصورت اور روشن کریں۔ تو آج کی سرگرمی کے ساتھ آپ سے اجازت ہے، اگلی سرگرمی تک کے لیے اللہ حافظ۔